آج کی رات بھی 15 شعبان کی رات ہے، بابرکت رات ہے۔ اس رات کی جو فضائل احادیث میں آتے ہیں کافی زیادہ ہیں، تاہم آپ علماء کے جب بیانات سنتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ کے اوپر شارٹ کلپس ہیں یا ریلز ہیں، وہ آپ سنتے ہیں تو آپ کو علماء کے دو گروہ نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ اس کی فضیلت کو بیان کرتا ہے اور بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ سارا کچھ گناہ اور بدعت ہے، اس سے بچو، یہ نہ کرو۔ عوام کیا کرے؟ اب ظاہر سی بات ہے، آپ حدیث اور حدیث کی اقسام کو نہیں جانتے، حدیث کے راوی، ان کی جرح و تعدیل کیسے کی جاتی ہے آپ نہیں جانتے، علم حدیث سے آپ واقف نہیں ہیں کہ میں اتنی علمی باریکیوں کے اندر جاؤں۔ میں آپ کو خلاصتاً بات عرض کرتا ہوں، علماء کے یہ دونوں گروہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھی ایک درست ہو سکتا ہے، دونوں کیسے درست ہیں؟ جی بالکل دونوں درست ہیں۔ اس بارے میں پہلے ایک حدیث سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کا اختلاف امت کے لیے باعث خیر ہے۔ یہ وہی موقع ہے کہ ایسا نہ ہوتا کہ کسی ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا، یا تو اس رات کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا جاتا کہ یہ للیلۃ القدر سے بھی آگے نکل جاتی، اور نہ اس رات کی اہمیت کو بالکلیہ ختم کر دیا جائے کہ ساری رات کی عبادت کو بدعت و شرک کہہ کے بالکل ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ جن علماء نے اس کے فضائل بیان کیے وہ بالکل درست ہیں، جس میں ہمارے ملک کے سب سے بڑے نامور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ شامل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ 17 صحابہ ہیں جس سے اس رات کے فضائل حدیث کے اندر وارد ہوئے، اور صحابہ بھی کون سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اس طرح بڑے بڑے صحابہ سے منقول ہے اس رات کے فضائل۔ چنانچہ انہوں نے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا، اور جنہوں نے اختلاف کیا کہ بدعت ہے اور منع ہے، تو انہوں نے درست کیسے کہا؟ انہوں نے اس طرح درست کہا، انہوں نے کہا کہ اس رات میں کوئی بھی اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ دیکھیے، نفل جو ہے سارا سال یہ انفرادی ہی ہوتا ہے، یہ اجتماعی نہیں ہوتا۔ فرائض اجتماعی ہے، نوافل انفرادی ہے۔ چنانچہ اس رات میں آپ انفرادی عبادت کریں، اجتماعی عبادت نہ کریں۔ مثال کے طور پہ صلاۃ و تسبیح ہے، یہ بہت باعث اجر اور فضیلت والی نماز ہے، اور اس نماز سے ذکر کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس میں بار بار تسبیح کی جاتی ہے۔ اب یہ انفرادی نفلی نماز ہے، لیکن اگر اس کی جماعت بنا دی جائے کہ ایک آگے امام کھڑا ہو جائے، پیچھے لوگ کھڑے ہو جائیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، نہ اس رات میں نہ سارا سال، کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ انفرادی عمل ہے، انفرادی طور پہ کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تہجد کے وقت میں نفل پڑھنے ہیں تو انفرادی نفل ہے، لیکن اگر چند لوگ کہیں چلو ہم نفل کی جماعت کر لیتے ہیں، کوئی امام بنا دے، اب یہ بدعت بن جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے جنہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا کہ اس میں انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات میں اور بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں نے خود سے اضافہ کر لیا، مثلا آتش بازی کی جاتی ہے۔ اب یہ آتش بازی تو وہ ہے کہ اسلام کے جو دو بڑے تہوار ہیں، خوشی کے دن، دونوں عیدین، اس دن بھی آتش بازی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے پیسے کو آگ لگانا یہ تو ویسے ہی اسراف ہے، پھر اس آگ لگنے سے، ان پٹاخوں سے آگے نقصانات ہوتے ہیں، اس کا الگ جو ہے گناہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ کراچی میں جو ہے وہ بوری مارکیٹ ہے، کہنے لگے اس پوری مارکیٹ کو اسی آتش بازی کی وجہ سے آگ لگ گئی، اور لوگوں کا کروڑوں کا مال جل گیا، اور کچھ قیمتی جانیں بھی ضائع ہو گئی۔ تو آتش بازی تو ویسے ہی اسلام میں منع ہے، کجا یہ کہ اس رات میں جائز ہو، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں نے اس رات میں حلووں کو پکانا، میٹھا پکانا، سمجھ لیا کہ یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، انسان نا
اپنی مرضی کی عبادت کرنا چاہتا ہے جو اس کو آسان لگتی ہے۔ اب خواتین سارا سال کچن میں پکاتی ہیں، اب ان کو کہو نا نفل پڑھ لیں، وہ کہیں گے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حلوے کی دیگ ہاں پکا دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، سارا سال کوکنگ کرتی ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اس کو آسان سمجھتی ہیں، اس لیے جو ہے اس کو عبادت سمجھ کے کرتی ہیں۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ بعد والوں سے۔ چنانچہ اس رات میں بعض لوگ اہتمام سے قبرستان جاتے ہیں، اور پتہ چلا کہ اب تو قبرستان میں میلہ لگا ہوتا ہے، گول گپے مل رہے ہیں، فروٹ چاٹ مل رہی ہے، دہی بلے مل رہے ہیں، یعنی وہاں پارٹی ہو رہی ہے، لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور اوپر والے فنکشن کر رہے ہیں جناب۔ تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ملتی ہے، اچھا اس حدیث کی بھی سند میں کمزوری ہے، لیکن چلو ہم وقتی طور پہ اس کی سند پہ بات نہیں کرتے، اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ تنہائی میں اکیلے، صحابہ کو نہیں کہا اور پوری جماعت چلتی قبرستان، اکیلے بالکل تنہا قبرستان میں چلے گئے۔ قبرستان میں ویرانہ ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، اللہ ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، اور قبرستان جانے کے لیے مستقل الگ ایک حدیث ہے کہ تم کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے بندے کو اپنی آخرت یاد آتی ہے۔